اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ بے شک نماز اور صبر سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کسی فرد کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اعتراف حق کی دعوت دینا جبکہ اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی ہوں بڑا مشکل اور جان گھسل کام ہے۔ یہ صرف ان بزرگوں کے لیے آسان ہے جو اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت لیے ہوئے ہیں اور اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں، جنہیں اللہ کی خشیت اور اس کے تقوی کا اچھی طرح شعور ہو اور جنہیں پورا یقین ہو کہ انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر و اس بات سے مدد لینے کی اشد ضرورت انسان کو بار بار پیش آتی ہے۔ یہ ہر مشکل کا حل ہے اور انسان کے لیے مشکل ترین کام یہ ہے کہ قیادت اور سیاست کے منصب سے نیچے اتر آئے، حق کو سچائی کی خاطر اپنے مفادات اور کسب و کمائی پر لات مار دے اور سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر حق کا اعتراف کرے اور اس کے تابع ہو جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ انسان اس کام میں نماز سے کس طرح مدد لے۔ نماز در حقیقت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ اس سے دل غذا لیتا ہے اور روح ایک خاص تعلق کا احساس کرتی ہے۔ اس کے اندر نفس انسانی کے لیے وہ سر و سامان ہے جو دنیا کے تمام مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی معاملہ انہیں پریشان کرتا تو آپ نماز کی طرف لپکتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جڑے رہتے تھے۔ آپ کی روح ہر وقت وحی اور الہام سے مربوط تھی۔ سرچشمہ خیر و برکت اب بھی ہر مومن کی دسترس میں ہے جسے راہ کی طلب ہو، جو سخت گرمی میں اس چیز کا طلبگار ہو، جو ایسے حال میں مدد کا طلبگار ہو جب ہر قسم کی مدد منتقل ہو چکی ہو اور اس کی امید ختم ہو چکی ہو، تب اسے ضرورت ایسے حال میں پیش آئے جبکہ اس کا توشہ دان بالکل خالی ہو، اور ہر معاملے میں پلٹ کر اس کی طرف جانے کا یقین ہی انسان کے اندر صبر و استقلال پیدا کرتا ہے۔ تقوی اور بھلائی کی حس اسی پر موقوف ہے۔ دنیاوی اقتدار اور اخروی اقتدار کے درمیان صحیح توازن اسی یقین کا مرہون منت ہے۔ ان اقتدار کا توازن جب درست ہو جاتا ہے، ترازو کی ڈنڈی جب سیدھی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو یہ تمام دنیا متاع و قلیل اور ایک حقیر چیز نظر آتی ہے۔ تب جا کر آخرت صحیح نظر آتی ہے اور پھر کوئی عقل مند آدمی اسے ترجیح دینے اور اختیار کرنے میں ایک لمحہ بھر تردد نہیں کرتا۔ جب انسان اسی نہج پر قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ہدایت جو ابتدا میں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی سب کے لیے دائمی ہدایت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دوبارہ پکارتے ہوئے، دوبارہ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے اور آنے والی تفضیلات سے پہلے اجمالاً انہیں آنے والی گھڑی سے ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح خطاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔